حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا کوئی معاملہ اٹک جاتا ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور آپ کے قرب میں جب 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کر میں دعا کرتا ہوں اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا، وہ حل ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اپنے زمانے کے امام وقت اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو امام شافعی نے یہاں تک فرما دیا کہ بعد میں جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، فرمایا اگر ان سب کی عقلوں کو جمع کر لیا جائے پھر بھی وہ امام ابو حنیفہ کی عقل کو نہیں پہنچ سکتی، یعنی تابعین جتنے بھی ان کے بعد آئے ان سب کی عقلوں کو لیکن وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مزار پہ لوگ حاضر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری علیہ رحمہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ کی تدفین کی گئی تو تدفین کے بعد آپ کی قبر سے خوشبو آنے لگی، سبحان اللہ، اور آپ کے مزار کی جو مٹی تھی وہ ایسی مشکبار ہو گئی کہ کئی میل دور سے اس کی لپٹیں محسوس کی جاتی تھی، ہوا کو اس نے معطر و معمبر کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے جب اس خوشبو کو محسوس کیا تو لوگ آتے آپ کے مزار پر حاضری کے لیے اور آپ کی قبر انور کی مٹی کو اٹھا کر لے جاتے بطور تبرک کے۔ جب مٹی کم ہو گئی دوبارہ قبر پر مٹی ڈالی گئی، سبحان اس اللہ۔ قبر مٹی سے بھی خوشبو آنے لگی، لوگ اس کو بھی لے جانے لگے، پھر اس پر مٹی ڈالی گئی۔ تو یہ جتنے میں نے بزرگان دین کا ذکر کیا، امام بخاری ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی، ان سب کے مزارات موجود ہیں، اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کے مزار پر حاضری بھی دی جو اپنے زمانے کے معظم تھے، بزرگ تھے، لیکن ان کا طریقہ کار جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہ کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ حرام کاموں سے بھی بچتے تھے، اور ان کا مزار بنا وہ صاحب مزار اس لیے ہوئے کہ انہوں نے مزارات پر تو حاضری دی اور ساتھ میں انہوں نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی اور کامل طریقے سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، رب نے انہیں صاحب مزار بنا دیا۔